حضرات مومنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کا ہم استقبال کرتے ہیں ایک اہم پروگرام کے حوالے سے۔ اس وقت ہمارے ہمراہ ہم سب موجود ہیں جناب رفیق الحسن صاحب، جناب نصرت علی صاحب، کاروان نور کے مدیر جناب نہال صاحب، اور یقیناً ایک اچھا موقع ہے کیونکہ انجمن ناصر الرضا نے الحمدللہ 150 برس مکمل کیے۔ اس میں بہت سے لوگوں کو، مومنین کو تحائف دیے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک سب سے عظیم تحفہ ہم سب کی خدمت میں پیش کیا، وہ تھا تمام انجمن ہائے ماتمی۔ نصرت بھائی جنہوں نے شرکت فرمائی، آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ نہال صاحب آپ کا استقبال، رفیق بھائی آپ کی خدمت میں سلام محبت پیش کرتے ہیں۔ یہ ایک تحفہ بڑا دیا نصرت بھائی انہوں نے کہ جو انجمن ہائے ماتمی جنہوں نے شرکت کی اور انہوں نے پڑھا، پھر انہوں نے خاص طور سے ہمارے رفیق البھائی کے جو بچے ہیں، خدا ان کو سلامت رکھے، رفیق البھائی نے وہ تربیت دی، انہوں نے اناؤنسمنٹ کیے باضابطہ طور پر آ کے کہ جو انجمن ہمارے کے نواخوانی کرے گی آ کر، تو جو تبرکات رفیق البھائی نے طے کیے تھے وہ تو دیے گئے، لیکن ایکسٹرا جو ملا، جو یقیناً یہ سند بن جاتی ہے کہ کربلا معلیٰ کی زیارت ہر انجمن کے ایک فرض کو دیا۔ تو یہ ظاہر ہے کہ آپ مولانا ہے اور مسلسل زیارت کے حوالے سے سفر بھی کرتے رہتے ہیں۔ رفیق البھائی ہیں، کاروان نور کے نہال صاحب یہاں پر موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم شروعات کرتے ہیں کہ عظمت زیارت ابا عبداللہ علیہ السلام کے حوالے سے۔ الحمدللہ بہت اچھا موقع ہے کہ رفیق البھائی مولانا نہال صاحب اور جناب ابوذر صاحب یہاں پہ موجود ہیں، محبت، اور الحمدللہ یہ خود ایک نورانی کاروان ہے، بے شک، جس کا روحانی تعلق براہ راست کربلا سے ہے۔ احسن، الحمدللہ، چونکہ آپ ناصر الرضا کے سب کچھ ہیں، یعنی کہا جائے تو روح رواں بے شک، ناصر الرضا کے جناب رفیق صاحب ہیں یہاں پہ جو موجود ہیں، اور ہماری پہلی ملاقات ہی الحمدللہ رفیق البھائی سے کربلا میں 3 شعبان میں ہوئی، جزاک اللہ، اور محفل کے درمیان میں ہماری اور پہلی ملاقات ہے، چونکہ انجمن کا نام بھی ناصر الرضا ہے بے شک، اور ہمارا نام نصرت علی ہے۔ کیا بات ہے، ناصر و نصرت کا جو اور رفیق بھی دوست کو کہتے ہیں، نصرت بھی مددگار کو کہتے ہیں، اور انجمن ناصر الرضا ہوتی ہے نا۔ اور جہاں پر اگر ہم تاریخ کے اندر تلاش کریں تو تلاش کرتے ہوئے ہمارے سامنے آتا ہے کہ لفظ ابوذر خود جو ہم لے کر کے آتے ہیں وہ بھی صحابی سے آتا ہے، اور لفظ ناصر جو سب سے پہلے استعمال ہوا ہے، اگر ہم اپنی تاریخ کو اس اینگل سے دیکھیں، ایک تو مولا علی کے لیے، رسول خدا کے لیے ہوا ہے، لیکن اگر کربلا کی تاریخ پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو یہ لفظ ناصر جناب حبیب ابن مظاہر کے لیے نکل کر کے آتا ہے۔ بے شک، بے شک، حقیقی طور پہ، کیونکہ دوست بھی ہیں، رفیق البھائی کا نام بھی چونکہ رفیق ہے، یہ مددگار بھی ہیں، دوست بھی ہیں، محبان اہل بیت بھی ہیں، اور اپنے نام کے اعتبار سے جو ہے، اعتبار سے اسم با مسمہ ہے، اسم با مسمہ ہے، یقیناً، اور وہ تمام چیزیں کربلا کے اندر اس وقت دیکھنے کو ملی جب جشن ہو رہے تھے، رفیق البھائی کے اٹھتے ہوئے ہاتھ، اور شعراء کو کیسے نوازا جاتا ہے۔ لوگ صرف شعراء کو نوازتے ہیں، رفیق البھائی نے، میں نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ ذاکرین کو اور سامعین کو بھی نوازا الحمدللہ۔ اور ہم لوگ مولانا کاروان نور کے اندر وہاں پہ موجود تھے، مولانا نہال صاحب کے ساتھ گفتگو ہوئی جب محفل تمام ہوئی، تو رفیق ال صاحب نے بتایا کہ ہم ناصر الرضا انجمن اتنی قدیمی انجمن ہے لکھنؤ کی، چونکہ لکھنؤ تو ایک تہذیب ہے، بے شک مرکز ہے۔ میرے بڑے بھائی مولانا مرزا فرت عباس وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ فقہ کا مرکز تو ہمیشہ نجف اور قم رہا ہے، لیکن عزا کا مرکز ہمیشہ لکھنؤ رہا ہے، اور انشاءاللہ رہے گا، اور انشاءاللہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا۔ تو اس لکھنؤ سے جو قدیمی انجمن ہے اسے ناصر العزا کہا جاتا ہے، بے شک، جو عزاداری کی نصرت کر رہی ہو۔ بے شک۔ تو یہ گفتگو ہو رہی تھی 3 شعبان کو جشن کے بعد بیٹھے ہوئے کاروان نور کے درمیان میں کہ شب داری کا آغاز کیا جائے گا، اور ایسی شب داری ہوگی جو 150 سالہ یادگار 150 سالہ یقیناً، اور الحمدللہ جو رفیق البھائی نے 150 سالہ یادگار منائی ہے وہ اپنے میں ایک الگ نوعیت کی انفرادیت رکھتی ہے، بے شک، بے شک، اس نوعیت سے کہ جیسے آپ نے اس کا انتظام کیا۔ لکھنؤ کی کوئی ایسی ہستی نہیں تھی، چونکہ آپ نے اس پروگرام کو ایسے آرگنائز کیا کہ تمام تر علماء، تمام تر خطباء، تمام تر ذاکرین، تمام تر شعراء، تمام تک انجمن ہائے ماتمی، ان کے نوحہ خوان، نوحہ پڑھنے والے، نوحہ لکھنے والے، دیکھیے شرف لکھنؤ کو جاتا ہے کہ صرف نوحہ پڑھنے والوں کو عظمت نہیں دی جاتی، بلکہ جو نوحہ لکھتے ہیں ان کو بھی نوازا جاتا ہے۔ بے شک، اس کے ساتھ ساتھ پھر انجمن کا دستہ، اس کو نوازنا، پھر ان کے اندر دستوں کے اندر علمبردار، سیکریٹری، جوائنٹ سیکریٹری، اور پھر ایک ایک فرد جو ممبر جو اس میں شریک ہو رہے تھے، ایسا نہیں کہ ان کو نوازا نہیں گیا، ان کو بھی نوازا گیا۔ تو یقیناً لائق احترام ہیں اور رفیق البھائی اور ان کے بچے، اور یہ تاریخ رقم ہوئی، اور مجھے لگتا ہے کہ کوئی انجمن
میں گریز نہیں کروں گا میں بات کہنے میں، آن کیمرہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی کسی بھی انجمن کے لیے بہرحال بھی کوئی چیز بھی لفظ آخر نہیں ہوتی، لیکن ایک بڑا مسئلہ کہ اس معیار پہ جا کے چیزوں کو کیا جائے جس میں پورا لکھنؤ سے نہیں بلکہ آن لائن پوری دنیا جہاں پر بھی اہل تشیع رہتے ہیں. جیسے آپ نے بھی ذکر کیا ہے کہ میں خود اس وقت استنبول میں تھا، میں اسی لیے شرکت نہیں کر پایا رفیق البھائی سے معذرت کے ساتھ. رفیق البھائی نے نام لیا اور کال کیا، میسج آئے نہال بھائی کے وہ آئے، لیکن میں معذرت چاہتے ہوئے رفیق البھائی سے کہوں گا. لیکن میری دعائیں تب بھی یہی تھی کیونکہ رفیق البھائی کی نیت بہت مضبوط تھی، کیونکہ یہ کربلا کے اندر جو چیز وجود پاتی ہے تو دنیا کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے اسے سرنگو کر سکے، ڈاؤن کر سکے. اصل میں نصرت بھائی یہ جو آپ کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہوں گا، جو جیسا کہ ہمیں خود رفیق البھائی نے بتایا کہ یہ شب بیداری میں نے کی ہی نہیں، یہ میں غازی کے حوالے اپنی ایک عرضی کر کے آیا تھا اور میں چلا آیا تھا اور میرا سارا انتظام ہو گیا. 2 لفظوں میں انہوں نے بتایا کہ میں نے کچھ نہیں کیا. میں ابھی اسی بات پہ آ رہا ہوں، الحمدللہ جو آپ کی بات ہے اس کی تائید کرنے جا رہا ہوں کہ رفیق البھائی سے ہم نے آپ کو ذکر کیا 3 شعبان کی محفل ہوتی ہے، اس کے بعد 4 شعبان کی شب لگ جاتی ہے. رفیق البھائی نے کہا کہ غازی عباس، اور اتنا کہتے ہیں رفیق البھائی کی آنکھوں سے زارو قطار آنسو نکلنے لگے کہ مولا عباس کے وسیلے سے انشاءاللہ یہاں سے میں عہد کر کے جا رہا ہوں 150 سالہ یادگار ایک شب بیداری ہوگی جس کو دنیا یاد رکھے گی. بے شک. اور چونکہ ظاہر سی بات ہے جو مولا عباس کے وسیلے سے، وہ مولا عباس یا تو خدا بغیر ہاتھوں کے دیتا ہے یا کائنات کے اندر غازی ہے جو بغیر ہاتھوں کے عطا کرتے ہیں. تو لہٰذا ان کے وسیلے سے جو بھی مانگا جائے تو سب کچھ مل جاتا ہے. تو میں دیکھ رہا ہوں نصرت بھائی کہ ہمارے رفیق البھائی کے تاثرات بھی ان کے چہرے پہ نمایاں ہو رہے ہیں. ظاہر ہے کہ جب کربلا کے سفر کے لیے کوئی خود جاتا ہے تو کتنا خوش ہوتا ہے، نہ کہ ایک ایسا اہتمام ہو جائے کہ اس کے ہمراہ انجمن ناصر الرضا کے ہمراہ 150 برس مکمل ہونے کے بعد ایک کاروان کی شکل میں یہ لکھنؤ کے مومنین کو لے جا رہے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس موقع پر ان کے بھی تاثرات ہم لوگوں کو سننا چاہیے. بالکل بالکل انشاءاللہ آپ رفیق البھائی بیان کریں کہ کیونکہ لفظ بہرحال میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جذبات ہیں اور یہ امام سے محبت ہے آپ کی اور آپ کے اہل خانہ کی کہ رفیق البھائی اس وقت بہرحال. نصرت بھائی چونکہ میں نے اپنی انجمن ناصر الرضا کے لیے یہ ایک بیڑی تھی جو میرے پیروں میں پڑی. آپ کو میں بتاؤں 1976 میں میرے بڑے بھائی لندن میں، زندگی ان کی وہیں گزری ہے، بھتیجے میری بھاوج آج بھی سب وہیں ہیں، وہیں کے نیشنل ہیں، سب کچھ وہیں ہے. تو میرا ویزا بھیج دیا تھا انہوں نے، میری گریجویشن کمپلیٹ ہو گئی تھی. تو انہوں نے ماں کو اتنا بڑا خط لکھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم 4 بھائی ہیں، ایک بھائی ہم کم سے کم ہمارے پاس آ جائے، اگر کل کو خدا نہ خواستہ مجھے کچھ ہو جائے تو مجھے کندھا تو دے لے گا. تو اماں نے خط پڑھا، مجھے دکھایا تو میرے والد کا چہرہ اتر سا گیا. مجھ سے کہنے لگے جاؤ گے؟ تو میں نے اپنے والد کی طرف دیکھا تو والدہ ہماری کہنے لگی بالکل جاؤ، بھائی بلا رہا ہے تم جاؤ. اور صحیح بات ہے، 4 بھائی ہو، ایک بھائی تو اس کے ساتھ رہو کم سے کم. ہمارے والد نے کہا کہ بیگم اگر یہ چلا گیا تو پھر انجمن کا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو بس میں نے والد کا چہرہ دیکھا اور میں نے اپنی ماں سے کہا کہ اماں خط میں لکھ دیجئے بھائی کو کہ رشید کو بلا لیں، بڑے بھائی ہمارے، میں انجمن چھوڑ کے نہیں جا سکتا یہاں سے. تو وہ انجمن کی بیڑی تب میرے پیر میں پڑی تھی اور تب سے میں انجمن سے منسلک رہا. بلر صاحب بیاضی کری، والد صاحب سے سیکھی. حیدر صاحب میرے والد تھے بانی انجمن، میرے نانا اصغر علی خان صاحب، اصغر لکھنوی صاحب وہ بانی انجمن تھے، وہ شاعر انجمن تھے، خود ہی کہتے تھے، خود ہی پڑھتے تھے. والد صاحب میرے صاحب بیاض تھے اور میں نہیں کہتا، پورا لکھنؤ کہتا ہے کہ ہندوستان میں ان سے بہتر صاحب بیاض نہیں تھا کوئی. نہ جانے کتنے شاگرد تھے ان کے اور نہ جانے کتنے شہر کی بڑی سے بڑی انجمنوں نے ان کو دیکھ دیکھ کے صاحب بیاضی شروع کی. تو بہرحال مجھے پروان انہی نے چڑھایا. میں اپنے والد کے قدموں کے برابر بھی نہیں پہنچ پایا ہوں، فی الحال ان کا مرتبہ بہت تھا، مگر جو کچھ بھی میں نے کیا. تو پچھلے 10 برس سے میں یہ سوچ رہا تھا نہال بھائی کہ انجمن کا پروگرام کیا جائے، اور ہر سال میں کم سے کم 4-5 بار قرآن اندازی کے وقت میں نے اعلان بھی کیا کہ آئندہ سال انجمن کا پروگرام ہے 150 سالہ.
تو ہر انجمن کینسل نہیں ہوتی تھی کوئی. پھر یہ ہو گیا کہ میرا مذاق اڑانے لگے سب. ہم کہنے لگے رفیق البھائی آپ اس لیے ہر سال اعلان کرتے ہیں کہ کوئی انجمن کٹے نہ, کیونکہ کٹے گی تو آپ اس کو پھر 150 سالہ پروگرام میں رکھیں گے نہیں. تو یہ آپ کئی بار کر چکے ہیں. تو میں نے کہا نہیں انشاءاللہ آئندہ سال ضرور کروں گا. تو پھر یہ بات میرے لڑکوں کے درمیان پہنچی. وہ بہرحال جیسے تیسے بھی غریبہ ہو شب بیداری ہو گئی. تو شب بیداری جب ہوئی تو اس کا میں نے جب پہلا کارڈ چھپوایا تھا تو کسی کو بھی نہیں پتا تھا. میرے دونوں لڑکے جانتے تھے اور میری انجمن کا سیکریٹری سمیر, جو انجمن کا میرا سیکریٹری ہے سمیر, وہ جانتا تھا یا میں جانتا تھا. اور یہ کارڈ کو چھاپنے والے, بنانے والے, اس کے پروف یہ 5 آدمیوں کے بیچ میں بات چیت تھی. وہ بہرحال جب بن کے کارڈ فائنل ہو کے میرے پاس آیا تو میں نے سمیر سے کہا کہ لاؤ یہ مجھے دے دو. اب دوسری کاپی بھی نہیں, وہ میں نے لے لی اس سے. اور بہت پہلے ہی میں نے جو سوٹ کیس میرے ساتھ کربلا جانا تھا وہ میں نے زپ کھول کے اس میں رکھ دیا اس کو, اور کسی کو بھی نہیں دکھایا, نہ گھر میں, نہ انجمن کے کسی لڑکے کو, نہ کسی کو بھی میں نے دکھایا ہی نہیں. اور بہرحال جب نہال بھائی کے ساتھ میں وہاں گیا تو بس جیسے ہی میں کربلا پہنچا, نجف گئے تھے غالباً پہلے, کازمین سے پھر کربلا آئے تھے, تو وہاں تو مسئلہ کچھ نہیں, میں نے کسی کو ذکر ہی نہیں کیا. مگر جب کربلا ہم پہنچے تو بس نہا دھو کے ہم نے, جاڑا تھا ہی, میں جیکٹ پہنی تھی, تو میں نے اس میں سے کارڈ نکالا بیگ میں سے اور چھپایا. ایسے کر کے میں چھپایا میں نے کارڈ کو, اور چھپا کے اور بیگ ہاتھ چھپا کے میں کوئی دیکھنے نہ پائے. میں چھپا کے اس کو لے کے چلا, اور بیریکیٹنگ والے پہ بھی اس نے بیگ دیکھا, یہ دیکھا, چونکہ میں یوں دبائے ہوا تھا اس لیے چیکنگ میں وہ نہیں دیکھ پایا. میں آیا اور سیدھے میں نے غازی عباس کے روضے پر رکھا. میں نے کہا یہ ہے میری انجمن کا 150 سالہ, آپ کو آنا ہے اور یہ شب بیداری آپ کی زیر نگرانی ہوگی, ہم نوکری کریں گے, شب بیداری آپ کروائیں گے. جزاک اللہ. اور میں دعوت نامہ دیکھ کے آیا. میں نے کہا آپ کو آنا ہے. شہزادی سے بھی میں گزارش کروں گا, ابھی جاؤں گا, ابھی آپ کے جد کے پاس بھی جاؤں گا, میں امیر المومنین کے پاس بھی جاؤں گا, آپ کے آقا حسین کے پاس بھی, سب کو دے کے جاؤں گا میں. اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ سب وہاں موجود ہوں. یہ کہہ کے رو رو کے میں نے یہ سب دعائیں کی, اور چھپا چھپا کے پھر تب میں نے یاسوف بس صاحب یہ ان کو دکھایا تھا کارڈ. پھر جب میں وہاں سے لوٹ آیا تب دکھایا تھا میں نے, شاید آپ کو دکھایا تھا یا ان کو دکھایا تھا. وہ بہرحال ہو گیا. اب اس کا نتیجہ یہ ہوا نصرت بھائی کہ جس جگہ 4000 3000 آدمی کھانا کھا رہا ہو, ایک پلیٹ نہ ٹوٹی ہو, الحمدللہ, ایک پلیٹ چوری نہ ہوئی ہو, ایک کرسی غائب نہ ہوئی ہو, کوئی نقصان کسی بھی طرح کا, ایک چپل چوری نہ ہوئی ہو, ایک آواز نہیں آئی ہو کہ پانی کہاں ہے, ایک آواز نہ آئی ہو کہ چائے کہاں ہے, ایک آواز نہ آئی ہو کہ کھانا کدھر ہے. اور اتنی سی کہیں ایک اتنی سی سوئی گرنے کے برابر بھی کہیں یہ نہیں سننے میں آیا کہ فلاں سے کسی سے بحث ہو گئی یا آیا ہو گئی یا کچھ ہو گئی. ہزاروں آدمی اس گھر میں کیسے سما گیا یہ میں نہیں کچھ کہہ سکتا, یہ غازی جانے کیونکہ ان کا پروگرام تھا, سمجھا. تو پھر جب میں نے غور کیا تو میں نے کہا یہ پروگرام میرا تھا ہی نہیں, غازی کا پروگرام تھا, فرشتے لگے ہوئے تھے, ہم لوگوں نے صرف نوکری کری ہے. پیسہ جتنا میں نے خرچ کیا, میں دعویٰ ہے میرا اس سے 4 گنا بھی پیسہ کوئی خرچ کر دے, ہے نا, مگر جو کیفیت تھی وہ نہ لا پائے گا. پیسہ میں نے جو بھی خرچ کیا غریبہ مئو اس سے 4 گنا بھی خرچ کر دے, مگر یہ میرا دعویٰ, میرا چیلنج ہے کہ وہ کیفیت نہ لا پائے گا جو شب بیداری میں غازی نے کر دی. الحمدللہ. اب مجھ سے بڑا کوئی مولائی ہو ان کی نگاہ میں وہ بات دوسری ہے, جزاک اللہ. مجھ سے بڑا کوئی بھیک مانگنے والا ہو تو بات دوسری ہے, صحیح. مجھ سے بڑا کوئی ان سے گڑگڑا کے بلانے والا ہو تو پھر اس کو بھی وہ ترجیح دیں, ہیں تو ہو سکتا ہے, نہیں تو پیسے کے دم پہ پھر شب بیداری
نہیں ہو پائے گی. دیکھیے ناظرین، میں بتانا چاہوں گا یہاں پہ جو رفیق البھائی کہہ رہے ہیں یہ اپنے کو بڑا دکھانے کے لیے نہیں الفاظ استعمال کر رہے ہیں، بلکہ ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی اگر صدق نیت سے دل کی گہرائیوں سے اپنے دل کے جذبات کو کسی تحریر کی شکل میں بے شک اس غازی کے سپرد کر دے کہ جسے علمدار کربلا کہا جاتا ہے، یقیناً وہ مستجاب کرتے ہیں دعاؤں تو مستجاب ہو جاتی ہے دعائیں الحمدللہ. اور وہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ رونق ایک لفظ الگ ہے، پیسہ خرچ کرنا ایک الگ ہوتا ہے، دنیا پروگرام میں پیسہ خرچ کرتی ہے، لیکن پروگرام کی رونق، شان اور اس کا ایک اورا جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں، اور ایک دبدبہ، چونکہ مولا عباس کا نام خود ایک دبدبے سے جڑا ہوا ہے. اور الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جب آپ اگر جا کر کے ناظرین چیک کریں گے انجمن ناصر الاعضاء جا کر کے چیک کریں گے کہ کیسا پروگرام ہوا ہے، آپ بیک میں جا کر کے گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں، یوٹیوب پہ، تو آپ دیکھیں گے کتنا بہترین انتظام ہوا ہے ماشاءاللہ، اور کس انداز کی شب بیداری ہوئی ہے. اس لیے کہ ہم تو پوری دنیا میں جاتے ہیں، تقریباً 46 کنٹریز گھومے ہم، اس حوالے سے عزاداری کے بھی اور الگ سے بھی مذہب غیر مذہب سب جگہ جانا ہوا ہے. لیکن واقعاً چونکہ گراف ایجنسی بھی مسلسل اس شب بیداری کو دکھا رہی تھی اور پروگرام چل رہا تھا، تو دیکھنے کے اندر یہ آ رہا تھا کہ واقعی یہ بہترین شب بیداری ہے جو اپنے دامن کے اندر روحانیت کو سمیٹے ہوئے ہے. اور اس میں دیکھیے ایک پوری ایک سینوپسس تھا جو بتا دیا گیا. اب ہم جس اہم گفتگو کے لیے اس وقت حاضر ہوئے کہ اب عازم سفر ہونے جا رہے ہیں، یعنی کہ شعبان قریب ہے، اور مومنین کو اور جو انجمن ہائے ماتمی کے اراکین ہیں جن کے قرآن اندازی میں نام آئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کی فہرست بھی لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کتنے لوگ جا رہے ہیں. اور کیونکہ میں اس پر تھوڑا سا میں آپ سے پہلے مولانا نہال صاحب کے ایک چیز اور ہے کہ جب آپ کو یاد ہوگا، کیونکہ آپ کو مجھ سے زیادہ سب ریکارڈ آپ کے پاس ہے، کہیں جہاں میری نگاہ نہیں بھی گئی ہے وہاں آپ کی نگاہیں موجود تھیں. آپ کو یاد ہوگا میں نے جب پریس کانفرنس کری تھی تو اس میں تمام سب لوگوں کو جب بلوایا تھا، میں نے اس وقت بھی ایک جملہ یہ کہا تھا کہ یہاں تک کا پروگرام تو ہم سمیٹ کے لے آئے ہیں، بے شک ہے نا، یہاں میرا کام ختم ہو گیا. اب یہ پروگرام اہل لکھنؤ کے حوالے ہے. یہ بہت اہم بات تھی جو آپ نے یقیناً یاد دلا دی. بالکل یہ جملے آپ کے تھے اور یہ پروگرام اہل لکھنؤ کے حوالے ہے. اور یہاں تک اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی کمی رہ جائے تو معاف کریے گا. اب یہ آپ کا پروگرام ہے، آپ اس کو کیسے کرتے ہیں، کس صورت سے کرتے ہیں، یہ آپ جانیں، آپ کا کام جانے. میں نے اپنی انجمن کے لڑکوں سے یہ سمجھا دیا ہے، کیونکہ کہیں ایک شب کا پروگرام نصرت بھائی ہوتا ہے تو 10 میٹنگیں ہو جاتی ہیں، 50 بیٹھکیں ہو جاتی ہیں، کسی کی رائے کچھ، کسی کی رائے کچھ، کسی کی رائے کچھ، مگر روز میٹنگیں ہی ہو رہی ہیں. ہو بھی گئی، اگر پروگرام ایک شب کا ہو بھی گیا تو دوسرے دن ڈسپیوٹ پڑا سامنے آتا ہے، معلوم دیا پھر رنجش ہو گئی تھی، ان کا یہ منع کر رہا تھا، نہیں، یعنی برائیاں سمیٹنا ہوتی ہیں، سمجھا. تو میں نے صاف یہ کہہ دیا تھا انجمن کے لڑکوں سے کہ اگر کوئی تم سے کوئی کہے تو اگر چاٹا بھی مارے تو دوسرا کلہ بڑھا دینا، مگر جواب نہ دینا کسی. یہ انکساری کا عالم تھا. تو آپ یہ دیکھ لی، پتہ ہی نہیں چلا کہ انجمن کے لڑکے کام کر رہے ہیں کہ شہر کی عوام کام کر رہی تھی. ارے وہ لڑکے شہر میں جن کو جانتا بھی نہیں، وہ سب لگے ہوئے تھے اس پروگرام میں اور سب کام کر رہے تھے. کچھ پتہ ایسے ویسے جیسے مطلب کسی کوئی لایا تھا اٹھا کے تخت شب بیداری کی شکل میں اور علم سجا کے، اور اس کے بعد پھر لے گیا، اور اس شب بیداری کے الوداعی علم کے بعد محلہ اس طریقے سے اجڑا تھا کہ ہم آپ سے کیا بتائیں. صحیح، بالکل. اور ایک بات سے بات جوڑتے بتا دوں کہ یہاں جو لوگ شرکت کرنے آتے تھے نصرت بھائی، وہ آتے تو شرکت کرنے کے لیے تھے، بعد میں منتظم بن جاتے تھے کہ 4 دن یہی رک گئے کہ مطلب یہی کھانا ہے، یہی پینا ہے، یہ خدمت کرنا. بہت سے لوگ ہیں. تو آئیے پھر اسی موضوع پہ چلتے ہیں. پورے پروگرام میں 1 مہینے پہلے سے یہ پوری ٹیم سب لگی رہی. بے شک لالا بھائی تھے، بولے میاں تھے، یہ سب ہے نا. بلکہ اس بات کو اس طریقے سے بھی کہا جا سکتا ہے، چونکہ رفیق البھائی نے تو اپنے انداز میں کہی ہے 1997 میں ایک بیڑی میرے پیر میں پڑی تھی جو ناصر الاعضاء کی صورت میں، لیکن میں اس کو بدلنا چاہتا ہوں. الحمدللہ چونکہ انہوں نے ایک ایسا یادگار پروگرام کیا ہے، تو میں آج یہ کہنا چاہوں گا ان کے والد ان کے پیر میں بیڑی نہیں ڈالی بلکہ ان کے سر پہ تاج ہے. اور اس تاج کے اندر آج بھی الحمدللہ 5 طرح کے ہیرے جڑے ہوئے ہیں جو پنجے تن کی نسبت کی طرف علامت کرتے ہیں، اور 4 معصومین کا صدقہ اور مولا عباس کے علم کے پھریری کی ہوا الحمدللہ. بے شک. میں چاہتا ہوں کہ مولانا نہال صاحب بھی، کیونکہ آپ کا ایک سلسلہ رہا ہے، 200 سالہ کی یہاں سے ہوئی تھی، اب اس کا اختتام کربلا میں غازی عباس کے روضے پہ ہوگا اور وہ کاروان نور کے ہمراہ ہوگا. اب یہ بتائیں گے.
جیسا کہ رفیق البھائی نے اپنی ذمہ داریاں لوگوں کو دی تھیں کہ بھئی شب داری میں آپ کو اس طرح سے خدمت انجام دینا ہے، لیکن اب یہ ایک اہم موقع ہے جب زائرین عباد اللہ الحسین علیہ السلام عازم سفر ہوں گے 3 شعبان المعظم کے لیے، کربلائے معلیٰ کے لیے، کاروان نور کے ہمراہ، تو آپ کا کیا پیغام اور کیا خدمتیں رہیں گی زائرین کے لیے اس برس؟ دیکھیے ہماری پوری کوشش رہے گی کہ جو ذمہ داری ہمیں رفیق البھائی نے جو ناصر الاضحیٰ کی صورت میں ہم کو دی ہے، انشاءاللہ جتنا بہتر سے بہتر ہوگا ہم اس خدمت میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے انشاءاللہ۔ ہماری طرف سے پوری کوشش رہے گی کہ بہترین انتظام ہو اور بہترین زیارتیں ہوں اور الحمدللہ کسی طرح کوئی دقت نہ ہو انشاءاللہ۔ دیکھیے کاروان نور کے لیے جب بات آتی ہے تو یہ جو آپ باتیں کہہ رہی ہے عوام کہتی ہے کہ الحمدللہ کاروان نور کا انتظام اس وقت ہندوستان سے بالخصوص ہمارے یو پی اور لکھنؤ کی بات کی جائے تو بہترین گروپ ہے اور پہلا نام ہر زائر کا۔ میں بالکل بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، مسلسل کربلا کے سفر پہ بھی رہتا ہوں، لیکن لوگ کہتے ہیں کاروان نور کا کوئی ثانی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جو خدمت جس طرح سے دیتے ہیں، جس طرح سے آپ زائرین کا خیال رکھتے ہیں اور جس طرح سے آپ دیکھیے ایک زیارت کا طریقہ نصرت بھائی ہوتا ہے کہ ہم نے جو عام زیارتیں ہیں مثلا جس میں جانا ہی کربلا کرا دیا یا آپ نے مشہد کو وہ کازمین سامرا مخصوص کرا دی، لیکن آپ کے ساتھ رہتا ہے کہ ہم وہ بھی زیارتیں کراتے ہیں جو اکثر کاروان والے نہیں لے جا پاتے۔ میں نے سنا بھی ہے اور آپ کے ویڈیوز میں دیکھا بھی، تو ہم دعا دیتے ہیں آپ کو انجمن ناصر الاضحیٰ کے مدیر جناب رفیق صاحب کی طرف سے کہ یہ سفر بھی آپ کا بہترین سفر ثابت ہو اور بلکہ ایک اسپیشل سفر ثابت ہو، کیونکہ اس وقت انجمن ناصر الاضحیٰ اور آپ دونوں مرج ہو کر اس سفر کے لیے گامزن ہوں گے۔ سبحان اللہ، اللہم صلی اللہ۔ الحمدللہ جیسا بھی بزرگ بھائی نے بتایا اور مولانا نہال صاحب نے فرمایا، حقیقت بات یہی ہے کہ ادھر نون سے ناصر الاضحیٰ اور ادھر نور ہے، کاروان نور، اور اس سے پہلے بھی رفیق صاحب جو ہے وہ کاروان نور کے ساتھ سفر کر چکے ہیں، اور ویسے تو کاروان ناصر الاضحیٰ کا تو مخصوص خیال رکھا ہی جائے گا انشاءاللہ تمام جو ناصر الاضحیٰ کی طرف سے جو زائرین بھیجے جا رہے ہیں، اور الحمدللہ یہ سب انجمنوں کے لیے نکالا گیا تھا قرآن کہ ہر انجمن سے ایک آدمی کو لیا گیا تھا جن انجمنوں نے شرکت کی تھی۔ غالباً کتنی انجمن ہیں ہمارے پاس جن کے افراد جا رہے ہیں ہمارے سبرا؟ اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ اس سے پہلے جو گروپ گئے تھے، اب تک کہ آپ نام نکال رہے ہیں، اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ اس سے پہلے جو آپ گروپ لے کر گئے اس میں اور اس گروپ میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ کسی ایک انجمن کا شخص جاتا ہے تو پورے شہر کی نمائندگی کرتا ہے، اور اس میں لکھنؤ کی تمام انجمن ہائے ماتمی وہ بھی سب معیاری انجمن ہائے ماتمی جا رہی، تو یہ پورے ہندوستان کی نمائندگی کرنے والا گروپ اس بار انشاءاللہ ثابت ہوگا۔ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، اس لیے کہ انشاءاللہ چونکہ کاروان نور کا ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ میں نے بھی 25 زیارتیں الحمدللہ کربلا کی ہیں، جس میں سے 25 میں سے 7 لگا مسلسل مولانا نہال صاحب کے ساتھ کاروان نور کے ساتھ انجام دیے ہیں، اور یقیناً آزاد بھی گیا ہوں، میں الگ سے بھی گیا ہوں زیارتیں کرنے کے لیے، کبھی صرف 3 دن کے لیے زیارت کر کے واپس لوٹ آیا ہوں، لیکن جو کاروان نور کے ساتھ روحانی سفر طے ہوتا ہے الحمدللہ، اس لیے میرا اپنا ایک جملہ ہے کاروان نور کے نورانی زائرین، اس کے اندر جو زائرین ہوتے ہیں وہ واقعی نورانی ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو مولانا نہال صاحب کی خدمت کا انداز ہے کاروان نور کا کہ زیادہ سے زیادہ زیارتیں ہوں، بلکہ میں نے تو اس بار یہ دیکھا ہے ابھی جب ہم لوگ اربعین پہ گئے ہوئے تھے ہمارے ساتھ، اور آپ جانتے ہیں الحمدللہ لکھنؤ سے، کلکتہ سے اور تقریباً 6 کنٹریز سے اور لوگ تھے، 10 یا 12 کی تعداد میں اور بھی لوگ تھے، کینیڈا سے بھی تھے، آسٹریلیا سے بھی تھے، تو کوشش یہ ہوتی تھی، وہ لوگ کہتے تھے کہ بس زیارت ہو گئی، مولانا نہال صاحب فرماتے تھے کہ نہیں ابھی باقی ہے، ابھی زیارت اور کرائی جائے گی، تو یہ الحمدللہ بہت بڑی چیز ہے، یقیناً یہ بڑی چیز ہے، ہم بھی یہی چاہتے ہیں۔ تو میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ جو اس بار ہمارے ہمراہ جو زائرین جا رہے ہیں ان کی فہرست بھی ہمارے اور کیا شرائط ہے ان کی وہ بھی ہمارے ویورز کو پتہ چل جائے، اور انشاءاللہ جو کسی اور مقامات سے یا کسی اور ٹور سے یا دوسرے شہروں سے صوبے سے جا رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ رفیق صاحب کا جو گروپ جا رہا ہے کاروان نور کے حوالے سے انجمن ناصر الاضحیٰ کے، یہ ایک جشن کرتے ہیں 4 شعبان المعظم کو جو کہ ظہر کے بعد شروع ہوتا ہے اور مغرب کے بعد سے پہلے ختم ہو جاتا ہے، اس میں بھی آپ حضرات ضرور شرکت فرمائیے، میں نے آپ کی طرف سے گزارش کر لی ہے انشاءاللہ۔ اور رفیق البھائی تو گزشتہ سال بھی ہم لوگ سب ساتھ میں تھے، اسی کے اندر جشن ہم نے دیکھا تھا۔ دیکھیے ابو ذر میاں، میں نے مختلف قافلوں میں ایک بار گیا، لگ بھگ 5-6 قافلوں کے ساتھ گیا میں، اور اب کی شاید میرا عمرہ اور زیارتیں ملا کے 6واں یا 7واں چکر نہال بھائی کے ساتھ میں ہے نا، ان کے ساتھ میں، تو جو چیز ہم نے ان کے قافلے میں دیکھی کاروان نور میں، بلکہ یوں کہوں کہ کاروان نور میں نہیں، نہال بھائی میں، ہاں ظاہر سی بات ہے، کاروان نور ایک ہی ہے نا، جو چیز میں نے ان کے ساتھ میں دیکھی یہ زائرینوں کو ظاہر سمجھ کے زیارتیں کراتے ہیں، الحمدللہ، اس کے بعد والا جملہ نہ ہی بولا جائے تو بہتر ہے،
تو ان کی کوشش یہ رہتی ہے کہ کوئی زیارت چھوٹی سے چھوٹی ہو چھٹنے نہ پائے، کیا پتہ یہ ظاہر دوبارہ آ پائے نہ آ پائے، تو ان کی یہ کوشش رہتی ہے۔ خدا ان کو میں نے ایک بار ان کی زیارتیں لکھی تھیں، اچھا ہاں میں نے ان کی ایک دفعہ زیارتیں پوری، اچھا یہ قافلہ جو جا رہا ہے، یہ جو میں لے کے جا رہا ہوں ان کے ساتھ میں اور مولا بھجوا رہے ہیں، تو یہ خالی عراق کا نہیں ہے، عراق ایران دونوں ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، ایران یہ دیکھیں اچھی بات کا انکشاف ہوا ہے اس بات کا کہ خالی عراق کا نہیں ہے، عراق اور ایران دونوں ہے۔ کیا پتہ اگر سیریا کھلا ہوتا تو غازی کی قسم میں سیریا تک لے جاتا۔ اللہم صلی اللہ، آپ سب مل کر کے درود پڑھیں تاکہ انشاءاللہ جلد سے جلد جناب زینب جناب سکینہ کے روزے کی سب کو زیارت ہو سکے۔ الہی آمین۔ کیا پتہ اب زیادہ تر جو قرے نکلے ہیں انجمنوں کے، ابھی فہرست نصرت بھائی بتائیں گے، 16 انجمن نام اور سارے جو لوگ جا رہے ہیں وہ، میں چاہتا ہوں کہ اس کو بتا بھی دیا جائے، اور کیونکہ پروگرام بہت لمبا نہ ہو جائے۔ زیادہ تر انجمنوں میں وہ حقدار لوگوں کا قرآن نکلا ہے کہ شاید اب اللہ بلا لے، اللہ بلا لے، مگر وہ اپنی طرف سے نہیں جانے قابل تھے، ایسے ایسے لوگوں کے قرے نکلے ہیں، ہم آپ سے کیا بتائیں۔ جن کا بلاوا ہوتا وہی جاتے ہیں۔ اب یہی ہے کہ قدر پاروی صاحب کا ایک شعر سنیے، رفیق صاحب، مجھے اچانک یاد آئے گا، قدر پاروی صاحب خدا ان کو عمر عطا کرے، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں کرب و بلا جاؤں یہ اوقات نہیں ہے ہم سب کے لیے، بے شک وہ اس میں کیٹیگریز نہیں ہوتی کہ میں کرب و بلا جاؤں یہ اوقات نہیں ہے، اب بعض جو چاہیں تو بڑی بات نہیں، ارے کیا بات ہے نا، تو ظاہر ہے کہ ہم سب کے لیے یہی رہا، کربلا کوئی بھی پیسوں سے نہیں جاتا ہے، ان کی رضا ہوتی ہے تو ہم آپ جاتے ہیں۔ جی بسم اللہ، آپ پھر سنا دیں۔ الحمدللہ کاروان نور کے ساتھ جو انجمن ناصر الاضا کے انجمنیں جا رہی ہیں ان کی تعداد 16 ہے، اور ٹوٹل جو مومنین جا رہے ہیں ان کی تعداد 21 ہے ابھی فی الحال، اور بھی بڑھیں گے انشاءاللہ وہ بعد میں پھر انشاءاللہ۔ یہ کون ہیں؟ 22 لوگ ہیں ٹوٹل۔ تو انجمن ناصر الاضا، اور آپ کو خدمت میں یہ بھی عرض کرنا چاہتے ہیں کہ انجمن ناصر الاضا کا جو پورا پروگرام کیا ہے وہ رفیق البھائی نے اور ان کے بچوں نے الحمدللہ مل کر کے اپنے سے کیا ہے۔ اس کے اندر ایک وہ والا جو ماحول ہوتا ہے پورا، کوئی ڈونیشن کوئی سپورٹ نہیں ہے، سپورٹ وغیرہ وہ سب کوئی چیز نہیں رہی، خدا ان کے رزق میں اضافہ فرمائے، آمین، اور ان کے بچوں کے رزق میں پروردگار ان کو ہر بلا اور مصیبت سے محفوظ رکھے، فرمائے، صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہم سب چونکہ کربلا جانے کی کس کی تمنا نہیں ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے زندگی میں بھی کربلا جائے، سبحان اللہ، اور مرنے کے بعد بھی چاہتا ہے کہ ہمارے قبر سے اٹھا کر کے ہمارے لاشیں کو انشاءاللہ وہ بھی کربلا پہنچا دیا جائے، ہے نا۔ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، بے شک، ہے نا۔ ہر وقت امام حسین چاہیے ہمیں، ہر لمحہ امام حسین چاہیے، ہماری سانس ختم ہو جائے لیکن امام حسین کا رشتہ ہم سے منقطع نہیں ہونا، بے شک، الہی آمین۔ اس لیے کہ رسول نے فرمایا تھا کہ امام حسین کا ذکر ایسا ہے کہ جو مومنین کے دلوں کے اندر حرارت پیدا کرتا رہے گا۔ احسن، آپ دیکھیے کسی کا نام لے لیجیے، آپ صرف امام حسین ہی ایک ایسا نام ہے جن کا نام آنے پہ آنکھوں سے آنسو آنے لگتے ہیں، دل ملول ہو جاتا ہے۔ اس وقت میں آپ کا قطع کلام کر کے جو آپ نے کہا کہ سانسوں میں بھی امام حسین، تو میرے شاعر انجمن جناب تجسس اجازی صاحب مظہر عالم صاحب، ان کا ایک شعر ہے، اللہ ان کو زوال جنت میں جگہ دے صدقے میں آل محمد کے، کہ سانس لیتا ہوں تو آواز حسین آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو آواز، مرحوم تجسس صاحب کا شعر ہے کہ سانس لیتا ہوں تو آواز حسین آتی ہے، میں نے اس طرح انہیں دل میں بسا رکھا۔ واہ واہ واہ، پھر زحمت ہوگی، سانس لیتا ہوں کہ سانس لیتا ہوں تو آواز حسین آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو آواز حسین آتی ہے، اللہ اس طرح انہیں دل میں بسا رکھا ہے۔ کیا بات ہے، یہ تجسس صاحب خدا اس شعر کے صدقے میں پروردگار، اور اس شعر کے اوپر یہ چیز مہر لگاتی ہے کہ کربلا کی تعداد بھی 72 ہے اور دل کی دھڑکن بھی 72 ہے۔ احسن احسن، آپ کے اس لفظ سانس کے اوپر مجھے یاد آ گیا کہ ہر سانس میں حسین ہے، تو مجھے شعر یاد آ گیا، میں نے سنا دیا۔ الحمدللہ، تو انجمنیں جو جا رہی ہیں اس کے اندر انجمنوں کی فہرست اس طریقے سے ہے: انجمن شاہ انسجاں لکھنؤ، جزاک اللہ، انجمن شبیریہ لکھنؤ، انجمن شمشیر حیدری لکھنؤ، انجمن محبان حسین لکھنؤ، انجمن غنچہ مظلومیہ لکھنؤ، انجمن رونق دین اسلام لکھنؤ، انجمن غنچہ مہدیہ لکھنؤ، انجمن جلاء الایمان لکھنؤ، انجمن غلامان حسین لکھنؤ، انجمن رضا حسین لکھنؤ، انجمن گلزار اہل بیت لکھنؤ، انجمن فردوسیہ قدیم لکھنؤ، انجمن معراج الاسلام لکھنؤ، انجمن معراج المومنین لکھنؤ، انجمن ظفر الایمان لکھنؤ، اور آخری انجمن ہے انجمن کاظمیہ عابدیہ لکھنؤ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا نیر جلال پوری صاحب کا بھی قرآن نکلا ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ ساتھ میں جائیں گے۔
اور خطیب اہل بیت مولانا عباس ارشاد صاحب قبلہ وہ بھی انشاءاللہ کاروان کے ساتھ زیارت کے سفر میں ساتھ رہیں گے. شاعر اہل بیت جناب اعجاز زیدی صاحب یہ بھی کاروان نور کے ساتھ انشاءاللہ عازم سفر ہوں گے اور کاروان نور کے ایک نورانی ظاہر کی حیثیت سے انشاءاللہ اس بار 3 اور 4 شعبان کی زیارت مبارکباد کی شکل میں پیش کریں گے. اور محترمہ شبانہ صاحبہ ان کا نام آیا ہے اور ایک شجاع رضوی صاحب. یہ ایک فہرست ہے جو رفیق البھائی کی طرف سے ہے الحمدللہ. اور جیسے ہی انجمن ناصر الاذان نے ایک فہرست دی ہے ایسے ہی اسی وقت اعلان کیا تھا کاروان نور نے بھی کہ ایک ظاہر کاروان نور کی طرف جانب سے بھی ہوگا. تو انشاءاللہ کاروان نور کی طرف سے بھی ایک ظاہر رہیں گے. وہ ایک ان کا فوٹوگرافر محمد حیدر آپ نام لے لیں ہے نا, محمد حیدر صاحب وہ بھی کاروان نور کے ساتھ جائیں گے جس کا خرچ آدھا نہال صاحب اٹھائیں گے آدھا میں اٹھاؤں گا. دیکھیے میڈیا کا رول بہت اہم ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ میڈیا دھڑکنیں بڑھانے کا کام کرتی ہے, لیکن اس وقت تو رفیق صاحب نے ہم سب کی دھڑکنیں بڑھا دی. بہرحال خدا مبارک کرے محمد حیدر صاحب آپ کو بھی اور ان تمام زائرین جو اس وقت جا رہے ہیں وہ بارہا جائیں, پروردگار ان کو اتنا عطا کرے کہ وہ انجمن کے ساتھ بھی جائیں, کاروان نور کے ساتھ بھی جائیں, اور جب بھی انہیں موقع ملے اللہ انہیں اتنا نواز دے اس سفر کے صدقے میں کہ وہ ہمیشہ عازم سفر رہیں. صرف 3 شعبان نہیں بلکہ 13 رجب بھی جائیں, 40 بھی جائیں, اور تمام جو مواقع ہوتے ہیں خاص اس پر بھی انشاءاللہ وہ لوگ سفر کریں. اور ایک بار پھر آپ تحریت کے قابل ہیں کہ آپ نے اور آپ کے بچوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا اور اتنے ظاہر ہے کہ آپ میں مولانا کے سامنے جسارت ہو جائے گی, لیکن امام فرماتے ہیں کہ جو شخص خود زیارت کرنے آئے اس کا کیا ثواب ہے, نہ کہ کوئی کسی کو بھیج دے. اچھا ایک شخص کو بھیج دے تو جو آپ نے کام کیا ہے اس کو آپ کسی کیلکولیشن میں نہیں لا سکتے. یہ صرف شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ جانے یا غازی ابو الفضل عباس جانے. اب اس کی جو بائیوگرافی ہے جی وہ میں اس انٹرویو میں نہیں بتاؤں گا. یہ جو قافلہ جا رہا ہے جی یہ ہم لوگ کربلا میں کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو تیار بھی ہونا چاہیے. 3 آدمی جانتے ہیں جی, ایک شاکر علی نجفی, ایک نہال حیدر نقوی اور ایک رفیق الحسن. اب وہ میں جب 4 شعبان کی محفل اپنی نظر کروں گا وہاں کربلا میں انشاءاللہ ہے نا, یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا, کیسے شروع ہوا اور کیسے ہوا, اور 1 سال کے اندر کیسے اپنی منزل مقصود تک پہنچ گیا غازی عباس کے صدقے میں, طفیل میں, آقا حسین کے. یہ میں 4 شعبان کو وہاں بیان کروں. دیکھیے یہ بہترین انسان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ ایک کلائمیکس جو ہوتا ہے نا اس کو باندھ کر رکھنا چاہیے. تو ایک یہ انڈسٹری کے آدمی جانتے ہیں کہ بات کو کیسے کہاں پہ ختم کرنا چاہیے. تو یہ انشاءاللہ گفتگو ختم نہیں ہوئی ہے بلکہ یہ ایک پارٹ تھا جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا انجمن کے حوالے سے, کاروان نور کے حوالے سے جناب نصرت صاحب نے. لیکن اس کو کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ کربلا محلہ بین الحرمین میں. ہم ہوں گے, رفیق الصاحب ہوں گے, ہمارے کیمرہ مین ہوں گے, راہل سنگھ چوہان ہوں گے, محمد حیدر ہوں گے, سب الحمدللہ جا رہے ہیں. تو اس وقت رفیق الصاحب کی موجودگی میں, مولانا نصرت علی صاحب اور مولانا نہال صاحب کی موجودگی میں اس ویڈیو کو ہم لوگ کمپلیٹ کریں گے. جب تک کے لیے دیے اجازت, خدا حافظ وسلام.